جی ناجان شاہ پہلا تو میرا جو ہے ہیلو جی مولانا صاحب سے پہلا سوال یہ ہے میرا کہ جو ہم مسلمان ہیں ہمارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا معصوم ہے غیر معصوم ہے ان کے بارے میں جو ہے نا یہ ہمیں پلیز بتا دیں گے. یعنی ایک مسلمان کا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نظریہ جو ہے اور ایمان کس نوعیت کا ہونا چاہیے اس کی ذرا وضاحت چاہ رہے ہیں بھائی. ناظم صاحب بہت اچھی بات آپ نے دریافت کی ہے. اس بارے میں ہمیں جذباتی ہونے کی بجائے حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے. جو کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا رسول کریم علیہ السلام کی حدیث میں ہم اپنی طرف سے ایک بات بنا رہے نا کہ یہ ہے یہ تو پھر اس کے خلاف بات سنیں تو ناراض ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں. قرآن مجید میں ایک تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معصوم کا لفظ نہیں آیا, نہ قرآن میں ہے نہ رسول کریم علیہ السلام نے ان معنوں میں استعمال کیا. یہ ہم نے علماء نے یہ تجویز کیا کہ معصوم ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام یا عصمت انبیاء. یہ قرآن و حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. اب یہ بات کیا قرآن کیا کہتا ہے, قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے اور عقل کی بھی بات ہے کہ وحی کی تبلیغ یعنی اللہ کا کلام جو کچھ اللہ کے رسول پر نازل ہوتا ہے اور وہ امت تک پہنچاتا ہے اس میں اللہ کی حفاظت اس کے ساتھ ہوتی ہے. اس میں ایک ذرے کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. نہ شیاطین اس میں دخل دے سکتے ہیں, نہ رسول اس میں کمی بیشی کر سکتا ہے. اتنا پیرا اور نگرانی ہوتی ہے سورہ جن میں, فرشتے آگے پیچھے گارڈ دیں کہ وہ کلام لوگوں تک صحیح پہنچے. اس حد تک تو معصوم ہونا یا اللہ کی طرف سے حفاظت ثابت ہے. دوسری بات ہے کہ جب وہ اس پر عمل کرتے ہیں اس میں بھی یہ بات ہے کہ اپنی لائی ہوئی شریعت کی مخالفت وہ جان بوجھ کر نہیں کرتے. جیسے ہم کبیرہ گناہ کرتے ہیں نفسانی خواہشات سے نہیں, پیغمبر میں اتنا تقویٰ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پر اتنا ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ وہ کبائر کا مرتکب نہیں ہوتا, کبیرہ گناہ جان بوجھ کر نہیں کرتا. اب ایک بات ہے جس کو سارے مانتے ہیں, لفظ اس کے لیے شاہ صاحب جو جی چاہے کو بیان کرے. کوئی کہتا ہے یہ خلاف اولا ہے, کوئی کہتا ہے یہ ذلت ہے لغزش ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. بات سب مانتے ہیں کہ کچھ کام ایسے اللہ کے نبیوں سے ہوتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ ٹوک دیتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے کوئی چیز اپنے پر حرام کر دی. اللہ کہہ رہا یا نبی علما تحرم ما احل اللہ علیہ, اے نبی تو نے کیوں حرام کی چیز جو اللہ نے حلال کی ہے. اسی طرح سورہ توبہ میں کہتا ہے اف اللہ عنک لما ذنترم, اللہ نے تجھے معاف کیا, تو نے ان منافقوں کو کیوں اجازت دی. اجازت نہیں دینی تھی تاکہ ننگے ہو جاتے, جانا تو انہوں نے پھر بھی نہیں تھا, بہانہ بنا لیا کہ آپ نے اجازت دی ہے. تو ایسے واقعات دین میں ہیں. اور نماز کی حالت میں بھی شیعہ سنی اور سارے مسلمانوں کی کتابوں میں ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کو سہو اور نسیان ہو گیا, آپ کو نہ رکھنے بھول گئی. بعد میں لوگوں نے بتائیں, حضور نے ان کو پورا کیا, سجدہ صاحب کیا. یہ شیعہ کی بھی اصول اربعہ کی کتابوں میں صحیح سندوں سے ہیں, سنیوں کی بھی ہے. اب اپنی طرف سے جب لوگوں نے کہا کہ نہیں نبی جو ہے اس کو سہو اور نسیان نہیں ہوتا, تو اس پر سب سے پہلے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ یار تم نے غلو کا آغاز کر دیا. نبی کو نبی نے اب خدا بنانے لگے کو بڑی بھول جاتے ہیں. اب بات پتہ چل گیا کہ دین پہنچانے میں غلطی نہیں کرتے, دین پر عمل کرنے میں جان بوجھ کر خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. مگر کئی ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں جن میں وہ سمجھتے میں ٹھیک کر رہا ہوں, مگر اللہ تعالیٰ ٹوک دیتا کہ نہیں آپ کی رائے درست نہیں. اس کو علماء خلاف اور اولا کہتے ہیں, شیعہ علماء سنی بھی ایسے کہتے ہیں کہ وہ بہتر نہیں کام ہوا. بات آپ ادب سے جیسے جسے کریں, بات ایسی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نہیں ٹھیک نہیں ہے. اب اس بارے میں آپ جو کہنا چاہتے ہیں شاہ صاحب فرمائیں. پتا ہاں جی, میں یہ بات علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر نبیوں سے غلطیاں ہونی شروع ہو جائیں تو پھر ہم تو جو ہے نا وہ تو مسئلہ ہی اور جاتا ہے ہمارے بارے میں جو ہے نا. نہیں شاہ صاحب اس سے کچھ نہیں بگڑتا بھی کر لیں بات ہے. اس سے کیا نقصان ہوگا؟ خرابی تو تب ہوتی کہ جو دین ہم تک اللہ کے رسول نے پہنچایا اس میں خلل ہو جاتا, کوئی کمی بیشی ہو جاتی, اللہ کا دین تباہ ہو جاتا. یا اس سے خرابی لازم آتی کہ پیغمبر جان بوجھ کر نفسانی خواہشات کی خاطر حکم توڑتے, تو ہم بہانہ بنا لیتے کہ جو وہی لے کر آیا جب وہی عمل نہیں کرتا تو ہم کیا کریں. یہ تو دونوں چیزیں میں نے واضح کر دی کہ ایسا نہیں ہوتا, جان بوجھ کر مگر یہ ہے نا. اب شاہ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سہو و نسیان تو قرآن و سنت میں بڑا ہوا کہ آدم علیہ السلام فنا سے اللہ نے حکم دیا, بھول گئے, کھا لیا. اللہ ٹوکتا کہ نافرمانی کی ہے تم نے, عصا آدم ربہ فغوی. تو اس سے ہمیں کیا نقصان ہوتا؟ ہم نے اس کی غلطی کو دہرانا ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اس نے غلط کیا تو میں نے ان کو نہیں معاف کیا, تم کون ہو؟ یہ تو دین میں ایک عمدہ مثال قائم ہو جاتی ہے کہ چھوٹی موٹی باتیں
جو ان کی شان کے لحاظ سے غلطی شمار ہوئی ہمارے لیے شاید وہ جائز ہی ہوتی، اللہ اس پر بھی ٹوک دیتا کہ تمہارے بلند مرتبے کے لائق نہیں، مقربان اور بیشتر بہت حیرانی، جتنے وہ اللہ کے زیادہ پیارے ہوتے ہیں اتنی ان کی پکڑ زیادہ ہوتی ہے۔ حسنات ابرار سیئات المقربین، عام لوگوں کی نیکیاں مقربین کے گناہ شمار ہوتے ہیں۔ وکیل عدالت میں اگر تھوڑی سی ادھر ادھر کی بات کرے توہین عدالت اس پر لگ جاتی ہے۔ ہم دیہاتی لوگ جو جی کیا کرے وہ کہتے ہیں ہم گنوار ہیں یار، جو جی کہتے کرتے۔ دیکھیں تو آپ کے قرآن میں اور حدیث پاک میں ایسا ہے کہ نہیں کہ اللہ نے ٹوکا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اگر وہ ٹھیک تھا تو اللہ نے کیوں ٹوکا؟ قرآن کو دیکھنا شاہ صاحب اپنی طرف سے تو ہم نے عقیدے نہیں کرنے، اور یہ غلطی کرنے سے بھی ہمیں بہت اسوہ ملا کہ نماز میں آپ کو بھول لگی تو اسی سے دین میں یہ چیپٹر مکمل ہوا کہ اگر بھول جائیں تو کیا کریں، سجدہ صاحب کی سنت قائم ہوئی، اس سے نقصان ہی ہوا۔ جان بوجھ کر وہ رکھنے کم و بیش اس میں کرتے تھے پھر مجرم ہوتے۔ بھول جانا تو انسان کے لیے ایک بشری بات، یہ جرم نہیں، گناہ نہیں، امت کے لیے ایک نمونہ قائم ہے۔ جی فرمائیں۔ اچھا جی چلے جی، ایک بات یہ ہے کہ جو واقعہ قلم کرتاس جو ہے نا، واقعہ قلم دوات کے بارے میں، اس کے بارے میں جو آپ ہمیں جو ہے نا مہربانی کی کر کے تفصیل بتائیں۔ نہیں شاہ صاحب کرم و کرتاس کا واقعہ تو مشہور ہے، آپ ذرا اس کے بارے میں آپ بتائیں نا کہ آپ کے ذہن میں کیا سوال؟ وہ تو سب جانتے ہیں کہ آپ نے کاغذ قلم مانگا، جی 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 کہ آپ نے کاغذ قلم مانگا تو کتابوں میں جو شائستہ کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پانے لگے تو انہوں نے صحابہ کرام کو کہا کہ آپ مجھے کاغذ اور قلم دوات دیں، میں آپ کو ایک ایسی چیز لکھ دیتا ہوں کہ آپ جو ہے حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے، یعنی کہ آپ کسی راستے سے بھٹکیں گے نہیں، اس کا یہ مطلب بنتا ہے۔ لیکن حضرت عمر نے یہ بات نہیں مانی، وہاں جو صحابہ نے آپس میں جھگڑا کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سخت جو ہے نا فرماتی ہے کہ میرے رسول پاک کے سامنے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور جو آپ حکم دیں ان کا حکم ماننا چاہیے۔ تو یہ صحابہ کا جھگڑا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ پاس، اور پھر وہ یعنی کہ وصیت کر رہے تھے اور ان کا آخری ٹائم تھا، اس کے بارے میں جو ہے نا آپ تھوڑا سی تفصیل۔ یہ شاہ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ کہا تھا کہ لاؤ لکھنے کا سامان میں لکھوا دوں تم گمراہ نہیں ہوگے، یہی بات ٹھیک ہے۔ حضور کی بات کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، جنہوں نے نہیں یہ بات مانی انہوں نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کو ہم نہیں معاف کرتے۔ جو لوگ بہانے بناتے ہیں کہ نہیں یہ ہے یہ، میں نہیں ان کے ساتھی۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ ہم نبی کے سامنے جھگڑے کا حق نہیں تھا، ما ينبغي عند نبی تنازع، خود حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے جھگڑے کا کوئی حق نہیں، اس لیے ہم بہانے بنائیں تو ٹھیک نہیں۔ یہ کہیں گے کہ وہ بھی انسان تھے، ان سے اگر غلطی ہوئی ہے تو بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ سے سنا تھا کہ یہ کھانا نہ کھانا، مگر انہوں نے جنت میں حکم توڑ دیا، اللہ نے کہا تھا کہ شیطان کے پاس نہ جانا۔ تو جب اتنے بڑے لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے تو حضرت عمر ان کے ساتھیوں سے باقی جو الفاظ آپ کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر نے کہا کہ حضور تو ہذیان کر رہے ہیں، یہ شاہ صاحب کوئی نہیں دکھا سکتا، یہ لوگوں نے جھوٹی بات بنائی ہے، صحاح ستہ میں یہ بات نہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کیا حضور ہذیان کر رہے ہیں؟ وہ علماء کی بات ٹھیک ہے کہ وہ گروہ تھا جو کہتا تھا لکھوانا چاہیے، انہوں نے کہا حضور کی بھائی یار ہذیان ہے کیوں نہیں مانتے؟ وہ بھی نہیں کہتے کہ ہذیان ہے، وہ ٹوک رہے ہیں کہ آپ لوگ کیوں مخالفت کرتے ہیں، حضور کوئی بری بات کہہ رہے ہیں، حاجرہ کیا حضور ہذیان کر رہے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، اس لیے کسی نے ہذیان نہیں کہا۔ باقی جنہوں نے رکاوٹ ڈالی ان کی غلطی، انہوں نے شاید اس لیے آتے کہ حضور کو تکلیف ہے یار، دین تو آپ نے پہنچا دیا، کسی نے نزیت سے کیا وہ ان کا معاملہ، مگر جو علماء حق ہیں جیسے ابن حزم وہ صاف کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت بڑی غلطی کی، گناہ کیا، انہیں کیا حق تھا حضور کی بات کو رد کرنے کا؟ میں صاف کہہ رہا ہوں اتنی دنیا کے سامنے کہ انہیں کہنا کہ کوئی حق نہیں تھا، پیغمبر سچا تھا یا حضرت عمر سے، مگر جو باتیں بڑھا لی گئی ہیں نا کہ انہوں نے ہذیان کا کہا، یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، جس بات کا ثبوت نہیں ہمیں کوئی حق نہیں۔ یہ جو جھگڑے ہیں نا یہ بات غلط ہے۔ باقی وہ جھگڑے کس نیت سے ہیں؟ صلح حدیبیہ میں بھی جھگڑے تھے مگر دینی غیرت کی وجہ سے کہ ہم اس وقت طاقت میں ہیں، اتنے ہیں، خدا کا گھر ان کی ملکیت ہے، یہ روک رہے کیوں آپ یا رسول اللہ سچے ہوتے ہوئے ان شرطوں پر صلح کر رہے ہیں؟ تو وہ بے ایمانی کی نیت نہیں، اچھی نیت ہے۔ اسی طرح اگر انہوں نے سمجھا کہ رسول کریم علیہ السلام غلب الوجہ، آپ کو بڑی تکلیف ہے اس وقت یار پریشان کیا کرنا، دین کی کوئی بات رہ گئی ہے، تو چلو ان کی یہ غلطی کہیں، بالکل غلطی کہیں، کوئی اس کی صفائی نہ دے۔
بات وہی درست تھی جو حضور کہہ رہے تھے، لکھوا لو۔ اور اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ روتے تھے کہ اس سے بڑی کیا مصیبت آئے گی کہ اللہ کے رسول نے لکھنا چاہا، لوگوں نے شور و غل کر لیا۔ میں شاہ صاحب حقیقت نہیں چھپاتا، جو صحیح بات کہتا ہوں کہ لوگوں کو مخالفت نہیں کرنی چاہیے، جو اللہ کے پیغمبر کہہ رہے تھے ماننا چاہیے۔ اب ان کا کیا حال ہوگا یا ان کی نیت جو کیا تھی وہ اللہ جانتا۔ اصل میں علامہ صاحب بات یہ ہے نا کہ اس جو اگر وہ اپنی وصیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتے تو ہم جو ہے نا یہ اب مسلمان جتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اس کے بارے میں جو ہے نا ہم واضح آپ سے سوال چاہتے ہیں کہ ایک دیکھیں جو شخص حضرت عمر کی وجہ سے بارے میں شاہ صاحب یہ بھی بات لکھنا چاہتے تھے، یہ بھی شاہ صاحب آپ کو ماننا چاہیے نا کہ اگر ہم ان حدیثوں پر اعتبار کریں تو پھر پوری بات ماننی چاہیے نا۔ اس میں آتا ہے کہ ہم حضور کیا لکھنا چاہتے تھے، اسی بخاری میں مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو تاکہ میں اس کے لیے خلافت کا لکھ دوں، بعد میں کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے اور جھگڑا کرنے والے جھگڑا نہ کرے۔ ماننا تو پورا مانے پھر کہ حضور نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا، اور اسی کو ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ مل گیا تو یار میری جان بچ گئی، ورنہ میں مرنے کے قریب تھا کہ حضور کا ارادہ دل میں رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں دوسری حدیث نے کلیئر کر دیا کہ میں چاہتا ہوں ابو بکر کے بارے میں لکھ لوں تاکہ جھگڑا نہ۔ یہ اسی کتابوں میں ہے۔ اگر ماننا تو سارا مانے کہ اس کے لیے لکھنا چاہتے، اس سے ابن تیمیہ بھی مانتے، میں بھی کہتا ہوں سفیان کہ لکھنی خلافت کی بات ہی، اس میں جھگڑا کرنے کی بات نہیں، مسئلے سارے ہو گئے تھے۔ مگر وہ آپ حضرات کا خیال ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھنا تھا، سنی حضرات کی حدیثوں میں، علماء کی بات نہیں، حدیثوں میں ہے کہ آپ نے کہا بلاؤ ابو بکر کے لیے لکھ لوں۔ اس لیے میں کہوں گا کہ اگر تو اس واقعہ کو ماننا ہے کہ آپ لکھوانا چاہتے تھے تو پھر وہ تو وہاں بتایا ہوا کہ ابو بکر کی خلافت لکھوانا۔ اب شاہ صاحب کیا کریں، بات مانی تو پوری مانے نہیں تو چھوڑے۔ جی اصل میں دیکھیں نا، آپ پہلے تشریح کی کتابیں پڑھیں نا، ہم تو چلو شاہ ستہ کی جو کتابیں وہ تو اہل سنت جماعت میں ہے نا، اگر آپ نہج البلاغہ پڑھیں، نہج الاسرار پڑھیں، مذہب اہل بیت پڑھیں تو پھر اس میں تو وہ جو ہے نا مولا علیہ السلام کے فرمان ہے کہ وہ جو ہے نا میرے حق پہ جو ہے نا قبضہ ہوا ہے۔ پھر ہم کیا مولا علیہ السلام کو ان کو جھوٹا کہیں یا کس کو جھوٹا کہیں؟ نہ معاذ اللہ ہم نہیں جھوٹا کہیں، آپ نے ذکر کیا میں کہہ رہے تشیعوں کی کتابیں پڑھیں۔ میں یہاں جب بیٹھتا ہوں اسی لیے ساری دنیا کو کہتا ہوں کہ میں نے سب کا پڑھا اور میں سب کا احترام کرتا ہوں۔ میں ان لوگوں میں نہیں کہ سنیوں کی کتابیں موت بنا شیعوں کی نہیں، یہ کرتے رہیں جو جھگڑے کرتے۔ میں کہتا ہوں سب کی ہے، مگر جیسے سنیوں کی کتابیں شیعوں کی ان میں بھی کمزور روایتیں ہیں، ان میں بھی اسی لیے راوی لکھے گئے ہیں، وہ پرکھی جائیں گی نا۔ اب آپ نے نہج البلاغہ کا تذکرہ کیا، امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ حضور نے مجھے خلیفہ مقرر کر دیا، یہ کہیں نہیں۔ نہج البلاغہ میں جنہوں نے شرح کی وہ بھی ہار گئے، اور میں نے مفتی جعفر حسین مجتہد مرحوم سے ان کے سامنے پوچھا تھا کہ آپ نے اتنی شرح کی ہے، کہیں آپ نے کہا کہ حضور نے مجھے مقرر کیا؟ اپنے اوصاف بیان کیے ہیں، اپنے علم کا تذکرہ کیا، حضور کے ساتھ قرابت کا کیا، تو مفتی صاحب کہنے لگے انہوں نے اس لیے نص کو بیان کیا کہ انہوں نے کیا ماننا ہے، یہ مانے گی حضور۔ میں نے کہا چھوٹے جو حق تھے کہ میں قریبی ہوں، میں بہادر ہوں، میں وہ بیان کرتے رہے، جو اصل تھا معاملہ کہ حضور مجھے کر گیا، مانے نہیں تو وہ جاتے جہنم میں، پیش تو کر۔ اس لیے نہج البلاغہ میں اگر شاہ صاحب آپ کو کہیں ملے نا کہ امیر المومنین نے اپنا یہ حق بتایا ہو کہ مجھے حضور نے مقرر کیا تھا، تو بڑی خوشی سے آپ اگلی نشست میں وہ بیان کر لیں، دیکھیں گے کوئی نہیں۔ اصل میں آپ حضرات کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے سنیوں میں بہت لوگوں نے باتیں گھڑی ہیں، ایک کتاب ہے جس نے شیعہ مذہب کو برباد کر دیا، صاف کہتا ہوں، وہ سلیم ابن قیس الہلالی کی کتاب ہے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کا صحابی تھا۔ جب حجاج وغیرہ نے پکڑنا شروع کیا چھپ گیا اور جا کے ایک شخص ابان کے پاس چھپا رہا ساری زندگی، اور مرنے کے وقت کہنے لگا یار میرے پاس ایک امانت چلے گی، وہ کتاب دے گیا، پتہ نہیں اس نے دی ہے یا نہیں، ابان نے۔ اب ابان کے بارے میں آپ علامہ خوئی کی موجمر سارے دیکھ رہے راوی، یہ جھوٹے راوی، سارا فساد اس ابان نے ڈالا ہے کہ اپنی طرف سے ایک کتاب کر کر سلیم کے نام لگا دی، یا سلیم جھوٹ بول گیا۔ اس کے علاوہ دنیا میں یہ ظلم کہیں نہیں ہے، یہ جتنی باتیں نا آپ کتابیں نکلوا کر ثابت کریں شیعہ علماء اپنی کتابوں سے کہ یہ راوی سچا ابان جس نے یہ کتاب پھیلائی، سارے جرم کے انہوں نے یہ کیا، حضور کے بعد یہ کیا، تو خدا کے لیے شیعہ حضرات بھی توبہ کر دیں، یہ ظلم ان کے نے کوئی نہیں دیکھے، نہ سنی یہ اپنی طرف سے باتیں کریں، یہ بھی موقع پر نہیں تھی، جو بات دلیل سے ثابت ہوتی ہے اس کو لے لیں۔ میں نے یہ کاغذ قلم کے بارے میں صاف کہہ دیا نا کہ حضرت عمر علی نے جو کچھ کیا غلط، ابن حزم جیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی خطا کی ہے، انہیں کیا حق تھا، حضور لکھوانا چاہتے لکھوانے دیتے، جو بات صحیح ہوگی شاہ صاحب میں وہ کہہ دوں گا، مجھے کسی کا ڈر نہیں، نہ میں پرواہ کر لوں، مگر بات کو بڑھانا بننا چاہیے اپنی حد سے، جتنی ہے اتنی رکھے۔
علامہ صاحب بات یہ ہے نا، آپ دیکھیں نا کہ جو مشہور اس وقت صحابی تھے، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت مقداد اور حضرت شعیب، حضرت علی علیہ السلام، یہ جو ہے نا اس میٹنگ میں شامل نہیں تھے جس وقت یہ ثقیفہ جو ہے نا وہ ثقیفہ میں یہ جو میٹنگ ہوئی تھی خلافت کی، تو پھر حضرت علی علیہ السلام نے جو ان کی بیعت وغیرہ نہیں کی تھی، یہاں تک کہ آپ کی جو دو تین میں نے سیڑھیاں سنی ہیں جس میں آپ نے کہا ہے کہ جی عمر جو ہے وہ آگ لے کے آپ کی بیٹی کے دروازے پر آئے تھے اور وہ دروازے کو دھکا دیا تھا، ان کا بازو ٹوٹ گیا تھا، بچہ شہید ہو گیا تھا، آخر یہ سارا چکر پھر کیوں ہوا؟ یہ شاہ صاحب آپ نے اچھا کیا، میری بات کو دنیا میں بہت شیعہ حضرات نے وغیرہ سنی، میرے خلاف فتویٰ آپ تیار کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے جب یہ بات بیان کی اس کا سیاق اور تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کیسا ہوا، نہ میں اس کا قائل ہوں، اگر ہوا ہوتا سلیم بن قیس جس کا میں دیکھا اس کی جھوٹی کتاب کے علاوہ یہ باتیں ہوتی تو میں حضرت عمر کیوں کہتا، میں آپ سے پہلے بڑھ کر اس کو برا بلا کہتا، یہ سارے قصے کہ دروازہ توڑا گیا، آگ لگائی گئی پیٹ پر، یہ جعلی لوگوں کی روایتیں، شیعوں کی بھی میں نے دیکھ لی، ان کے بھی کوئی اس کے معتبر راوی نہیں، بنائی ہوئی بات ہے، ایسا کوئی قصہ نہیں ہوا۔ اور جو میٹنگ کی آپ بات کریں، میٹنگ تو کسی نے بلائی نہیں، حضرت ابوبکر عمر نے کوئی کٹ کیا ہوتا خلافت کے لیے تو ضرور ان کو بھی بلاتے، ہنگامی حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ لوگ سارے حضور کے کفن دفن میں لگے ہوئے تھے، اب وہاں ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار جمع تھے، کوئی وہ بھی سازش نہیں تھی، وہ سردار سے حضرت صاحب مدینے والے اکٹھے تھے کہ حضور کا انتقال ہوگا، صدمے سے بیٹھے تھے، وہاں یہ بات چھڑ گئی اور یہ چھڑنی فطری تھی کہ حضور کے بعد اب کیا انتظام ہوگا، اور شاید کوئی منافق بھی گھس گیا ہو کہ خانہ جنگی کرا دیں، وہاں بات چل گئی کہ مدینے والوں سے زیادہ حق کس کا ہے، ان کا شاعر ہے، انہوں نے حضور کا ساتھ، باتیں بھی ٹھیک تھی، سعد بن عبادہ سے زیادہ قابل کون ہے، اس کے حق میں ہوگا۔ حضرت ابوبکر عمر نے کوئی میٹنگ نہیں بلائی، انہیں تو خبر ملی کہ وہاں یہ اکٹھ ہے، انہوں نے پہلے کہا بھی یہ شاہ صاحب روایتیں دیکھ لیں کہ یا کام کر یار ہم حضور کے کفن دفن میں مشغول ہیں، کیا تو آوازیں دیتا، اس نے کہا نکل آؤ کفن دفن سے پہلے خانہ جنگی ہو جائے گی، جب گئے تو گرما گرمی تھی، وہ لوگ کہہ رہے تھے اگر ہماری خلاف نہ مانے شہر سے نکالو، انہیں جنگ برپا ہو جائے گی، بڑی مشکل سے قابو پایا، اور حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ جو ابو بکر کی بیعت کی طرح بیعت کرے کہ مشورانہ مسلمان اس کی گردن اڑا دو، وہ ہم حضرت عمر کہتے ہیں حالات ایسے بن گئے کہ اگر ہم وہاں طے کر کے نہ اٹھتے جنگ برپا ہوگی، وہ انصار اپنے جگہ جم گئے تھے، وہ آپ ساری تقریر پڑھیں اس کو ماحول میں دیکھیں، پتہ چلے گا کہ وہاں آگ لگ گئی تھی، یہ بیچارے کیا کرتے، میٹنگ نہیں بلائی، کوئی انہوں نے اکٹھ نہیں کیا، یہ تو وہاں اطلاع ملنے پر پہنچے، اور حضرت امیر المومنین کے بارے میں جو نا کہ ان کو پکڑ کر لے گئے گلے میں رسا، وہ سب شاہ صاحب میرے علم میں نے اس تقریر میں صرف وہاں شیعہ سنی بریلوی سارے جمع تھے، اب اہل حدیث اور دوسرے بھی اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں، میں نے کب کہا یہ باتیں ٹھیک ہے، صرف میں نے وہاں یہ سمجھانے کے لیے ناظم حلقہ نے کٹ کیا تھا، وہاں اگر میں کہتا یہ باتیں غلط ہیں، شیعہ کہتے یہ صلح کے لیے بنایا ہماری باتوں غلط، وہاں یہی صرف سمجھانا تھا کہ شیعوں کو بھی برا بلا نہ کرو نہ انہیں قتل کرو، انہوں نے بیچاروں نے جو سنی ہے نا سچی ہے یہ جھوٹی وہ یہ ہیں باتیں ان کی طرف سے بیان کی تھی، اور کہا تھا کہ جن بیچاروں نے بچپن سے یہ سنی اور کتابوں میں پڑھتے آتے وہ لعنت نہ کرے تو اور کیا، یہ بات ہی ان کی طرف سے، سنیوں کو کہا کہ تم نے سنا کہ انہوں نے بڑا انصاف کیا، حضور کی سے محبت کی ہے، یہ ان کی تعریف نہ کریں تو اور کیا، یہ سارے حلقوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ مار کٹائی اور مناظروں سے کیا بنے گا، جو کسی نے سنا اس پر لگا، اس کو اپنا اپنا رنگ سب نے دے دیا۔ پہلے شیعوں نے کہا کہ مولوی صاحب نے ہماری حمایت کر دی کہ یہ ظلم ہوئے تھے، حالانکہ میں یہ ظلم مانتا تو حضرت عمر کو معذرہ، حضرت عمر کو کہتا پھر لعنت نہ کرتا، اور اہل حدیثوں نے بنا لیا کہ مولوی صاحب خود کہتا کہ یہ ظلم ہو، نہیں وہ نہ میری طرف سے نکلی، وہ شیعہ حضرات کا عذر ہے کہ وہ بیچارے بھی معذور ہیں، صحیح غلط کا فیصلہ ہوتا رہے گا، جو سنا ہے میں نے وہاں کہا کہ اگر سنی بھی مان لے کہ ایک حیثیت بھی اس میں سچ ہے تو وہ چھوڑے نہیں صحابہ کو، اور کیا کرے، مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ 1400 سال کی باتیں ہیں، راوی طرح طرح کے ہیں، جھوٹ سارے گروہ مانتے ہیں، کتابوں میں بھرا گیا ہے، اب ان کی بنا پر کیا فیصلہ کیا جائے کہ ان کی بات سچی ہے یا نہیں سچی، میں نے صرف خون خرابہ روکا کہ جس بات کو صحیح سمجھے وہ اپنی یا مانے، جس کو سمجھ آئی ظلم کی ہے وہ برا کیا، دوسرا سمجھ نہیں ظلم کی محبت، مگر آپس میں جو مشترکہ کام ہے نا ہندوؤں یہودیوں عیسائیوں کے مقابلے میں، اس کے لیے خدا کے لیے سارے کٹے، اس کا اصل تو ہے یہ موضوع، مگر لوگ اپنے اپنے رنگ میں اس کو پیش کریں۔
اب شاہ صاحب بتائے نا، میں نہیں کہتا کہ ایسے ظلم ہوئے ہیں، نہ کسی نے حضرت امیر کو کھینچا. مطلب وہ کتابوں میں تو لکھے ہوئے نا، ایک کتاب نہیں، یہ تو بہت سی کتابوں میں یہ کسی نہیں، وہ نقل در نہ کرے نا شاہ صاحب. ایک بات ہے بخاری نے لکھی، وہ پھر 1000 کتاب میں نقل ہو، وہ 1000 نہیں بن جاتی. اس کا سورس جو ہے نا، منبع جہاں سے شروع ایک ہے. یہ باتیں ہیں جو آپ لکھ رہے ہیں، کتابہ نے لکھی ہے، دوسرے تبری نے، کسی نے صرف اتنا ہی لکھا کہ دھمکی دی آگ لگا دیں گے، کسی نے کہا دروازے گرائے. اب دیکھنا تو شاہ صاحب یہ آپ بھی کوشش کریں، اپنے شیعہ دوستوں کا میرا سلام پہنچائیں کہ وہ اپنی کتابوں سے نکال دیں کوئی صحیح سند کہ یہ چیز ہوئی ہے. پھر میں کہوں گا یہ ٹھیک ہے، یہ بیچارے اپنی جانب کرتے رہے. مگر جب ان کے پاس بھی کوئی صحیح سند نہیں تو خدا سے ڈرنا چاہیے کہ یہ اگر ان کو لعنت کرنا ہے اور وہ انہوں نے ظلم نہ کیا، ان کا انجام کیا ہوگا. اس لیے آپ تحقیق کریں. میں یہ نہیں کہتا غلط ہے، یہ نہیں، کتابیں نکالیں، اس میں راوی دیکھ لیں، اگر صحیح راوی ملیں تو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ پہنچائیں. میں غور کروں، اگر وہ صحیح ہوں گے دلیری سے کہہ دوں گا کہ یہ باتیں ان کی ٹھیک ہیں، بھائی آپ آرام سے بیٹھیں. ایک علامہ صاحب ایک حدیث ہے جو وہ مسلم میں بھی ہے اور آپ کی سیاستہ کی کتابوں میں کافی ہے، یہ 12 جانشینوں والی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے نا وہ قریش سے 12 جانشین ہوں گے. ان کے بارے میں آپ جو ہے نا مہربانی کر کے آپ جو ہے نا یہ جانشین جو ہے 12 میں جو ہے نا ان کے نام بتا دیں. بالکل شاہ صاحب، اہل سنت کی کتابوں میں یہ آتا کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، کہیں آتا 12 امیر ہوں گے. یہ سارے لفظات قریش میں ہوں گے. لوگوں نے اس کے بعد پوچھا کہ پھر کیا ہوگا. یہ نہیں شیعہ حضرات بیان کرتے، یہ تو کہتے ہیں نا امام آخر تک چلے گا، امام کے بغیر تو دنیا تباہ ہو جائے گی، حجت آخر میں فوت ہوگا پہلے. مگر اس میں تو لکھا ہوا کہ اس کے بعد بھی دنیا چلتی رہی، تو آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد خون خرابہ تباہی. تو یہ اگر اماموں والا سلسلہ ہوتا نا 12 والا، تو یہ 12 تو رہیں گے، آخری امام آخر تک رہے گا. پھر وہ وقت کون سا ہوگا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، یہ کیوں کہنا تھا، اور خون خرابہ کیوں کہنا تھا. یہ 12 جو ہے کون ہے، اہل سنت نے بھی اس بات بہت جھگڑا. مگر صحیح بات جو انہوں نے کہی وہ یہی ہے جو ابن تیمیہ ابن کثیر، کہ یہ 12 بالترتیب نہیں ہوں گے، مختلف وقتوں میں ہوں گے. کچھ ہو چکے ہیں، ہوں گے عادل متقی اور پرہیزگار ہوں گے. محض علماء نہیں، نہ جیسے ائمہ طاہرین میں سے باقی ہیں. امیر ہوں گے جیسے امیر المومنین، کہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہوگی. یہ حاکموں کی بات آپ نے کی ہے، وہ یہ بھی نہیں کہا کہ نیک ہوں گے، حدیث میں نہیں، مگر کئی علماء کا خیال ہے کہ نیکوں کی بات ہے جو قیامت تک پورے ہو جائیں گے. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں نیک بات سب گئے. صرف آپ نے بتایا کہ 12 جب تک ہوں گے اس وقت مسلمانوں کا کام ٹھیک ٹھاک چلے گا. ان کے بعد آپس میں خون خرابہ، اور واقعی شاہ صاحب تاریخ بتاتی ہے یزید ہے، معاویہ، جو بھی برے ہوں گے، مگر کام مسلمانوں کا سچ رہا کہ دنیا پر رعب رہا. جب بنی امیہ نے اپنے ایک حاکم کو قتل کر دیا، ولید کو، شراب پیتا تھا، بدکاریاں کرتا دیا، اس کے خلاف اس کو قتل کیا، بس ان کا بھی تختہ اٹھ گیا اور مسلمانوں کا رعب بھی ختم. عباسی اپنی جگہ منتشر، بنی امیہ اسپین میں چلے گئے. تو 12 کی حدیث میں نیکوں کا ذکر نہیں، امیروں کا ذکر ہے کہ وہ حاکم ہوں گے، بدماشی ہوں بے شک، مگر ٹائم بتایا کہ 12 حکومتیں آنے تک مسلمانوں کا غلبہ رہے گا، دنیا پر رعب رہے گا. یہ ایک الگ بات ہے. اس میں ان خلیفوں کی بھی کوئی نہیں تعریف، جیسے شیعہ حضرات کیا دیتے ہیں کہ فلاں کتاب میں لکھا یزید ہے، تو ابن تیمیہ اور دوسرے کہتے ہیں کہ تھا، کہ ہم کب کہتے ہیں وہ بالحق تھا، نیک تھا، مگر ایک شخص بعد نماز پڑھا رہا ہے تو امام صلاحت تو ہے بے شک بدماش. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انہوں نے حکومت کی ہے. برے تھے تو ہم تم سے بڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ برے تھے، مگر 12 تک اچھے برے جب تک ہوئے، 12ویں تک انتظام رہے گا مسلمانوں کا دوسری دنیا کے مقابلے. یہ آپ مسلم نکال لیں، بخاری بات یہی ملے گی کہ حاکموں کی بات ہے امیر، اور تھا کہ یہ بات کہ 12 کے بعد بس آپ سمجھ ہر پھر آپس میں خون خرابے ہیں. اس طرح 12 امام نہ تو وہ امیر ہیں، خلیفے کہہ لیں آپ دینی اصطلاح میں کہ وہ پیشوا تھے، مگر امیر نہیں بنے. امیر تو حضرت علی علیہ السلام ہی بنے، دوسروں کو حکومت نہیں ملی. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس کے بعد خون خرابے ہوں گے. اب شیعہ نظریہ تو نہیں، ان کے بعد تو اماموں کے بعد وقت ہی کوئی نہیں آتا، امام سب سے آخر میں فوت ہوں گے، ساری باقی دنیا پہلے فوت ہوگی. اس لیے حدیث پاک کی تحریف نہیں کرنی چاہیے، اس کو اسی طرح ماننا چاہیے. اس میں اگر یزید کا کسی نے ذکر کیا تو جو واقعہ ہوا یہ ٹھیک ہے، اس نے نامراد نے حکومت کی ہے. اب یہ کوئی نہیں کہتا سنی، کسی نے جس میں نام لکھا اس نے کب کہا کہ وہ عادل تھا، مفتی تھا، وہ تو لعنت بیچتے ہیں فاسق فاجر تھا. اب شیعہ حضرات جو خلیفوں میں اس کو بھی شمار کریے، وہ خلیفہ اگر اس وقت کوئی پریزیڈنٹ ہے ہم اس پر لعنت بھی بھیجنا، وہ ہے تو صحیح طرح. ہاں شاہ صاحب فرمائے نا جو کہنا. جی لیکن دیکھیں نا ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ
آپ نے میرے جو خلیفہ ہوں گے ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے، یعنی کہ یہ جو خلیفہ کی سنت ہوگی یہ واجب ہوگی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں ان کے بارے میں تو پھر ہم جو یزید باتیں کہہ رہا ہے یا معاویہ باتیں کہہ رہا ہے تو ہم ان کو وہ تو ہم پہ ماننا جو ہے وہ تو فرض ہے، پھر ہم کیا کریں گے؟ شیعہ حضرات جو ہیں وہ تو 12 خلیفوں کے قائل ہیں اور ان کے تو آپ کو نام بھی پتہ ہوں گے، اور آخری جو امامات علیہ السلام ان کے بارے میں یہ آپ کو پتہ ہوگا۔ نہیں وہ سارا یہ حدیث ہے 12 میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، یہ آپ مہربانی کر کے جو ہے نا اس کے بارے میں تفصیل سے جو ہے میں نے وہ ساری بات بیان کری۔ یہ جو ہے نا کہ میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے، میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت پر عمل کرنا یہ روایت ہے الگ، وہ 12 جو امیروں کی تھی وہ الگ تھی۔ اب شاہ صاحب سارے لوگ مانتے ہیں سنی کہ حضرت حسن علیہ السلام کے حکومت چھوڑنے کے بعد جو لوگ ہیں نہ یہ خلفاء راشدین نہ ان کی کوئی سنت ہے، نہ کوئی فقیہ اس کا حوالہ دیتا ہے کہ حضرت معاویہ نے یہ فیصلہ کیا یا قرآن ہے، کوئی نہیں مانتا۔ پہلوں کو مانتے کہ خلفاء راشدین، اب ان کا بھی یہ نہیں کہ خلفاء راشدین شاہ صاحب کوئی نیا دین نکالیں گے۔ بعض لوگ جو یہ تشریح کرتے ہیں نا سنی اور اہل حدیث غلط کہتے ہیں، کسی خلیفے کو حق نہیں دین نکالے، صرف بات کیا کہ سنت حضور کی ہے، مگر اس کے بارے میں یہ جاننے کے لیے یہ سنت محکمہ جاری ہے یا منسوخہ کہ حضور کے دور تک تھی بند ہے۔ اگر چاروں خلیفے جن کے دور میں اس سنت پر عمل نہیں ہوا، کتابوں سے ملتا کہ حضور کے دور میں تھی، بعد میں نہیں، حتیٰ کہ امیر المومنین علیہ السلام، تو اس کو سمجھا جاتا کہ اس سے پتہ چل گیا کہ یہ سنت منسوخ ہو چکی ہے، ورنہ خلافت راستہ میں ایسا نہ ہوتا کہ سرے سے کالعدم ہو جاتی۔ تو سنت خلفاء راشدین الگ نہیں، سنت نبی علیہ السلام کے ساتھ بریکٹ میں ہے کہ جو حضور کی بھی سنت ہوگی اور بعد میں خلفاء کی بھی سنت ہوگی وہ پکی ہوگی، وہ محکم ہوگی۔ یہ مطلب جو ہے پنڈے باندھے سارے سنی وغیرہ، ورنہ کوئی ابو بکر عمر عثمان اپنی طرف سے نہیں نکال سکتے، نکالیں گے تو ہم نہیں مانیں گے، ان کو کیا حق ہے دین میں۔ جو سنت پیغمبر کی ہے اور جاری ہے خلافت راستہ میں وہ پتہ چل جاتا ہے کہ سنت محکمہ یہ قائم ہے، جو نہ چلے منسوخ ہونے کی نشانی پتہ چل جاتا کہ چاروں خلیفے گزر گئے کسی نے عمل نہیں کیا۔ اب بتائیں شاہ صاحب۔ یہ جو دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر، ان کا جو ہے عام حدیث میں وہ شاہ کی جو حدیث ہے بہت جگہ جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا مخالفت کی ہے۔ مثلا صلح حدیبیہ میں دیکھ لیں، یہ واقعہ قلم دوات دیکھ لیں، اور یہ جنگ صفین کا دیکھ لیں، آپ کی وفات کے بعد صحابہ کا جھگڑا دیکھ لیں، ان کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے؟ نہیں یہ جنگ صفین کی کیا بات؟ جنگ صفین بھی کہا نہیں، جنگ صفین میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے ہی نہیں، صلح حدیبیہ پر صلح حدیبیہ ٹھیک ہے، ہاں یہ صلح آپ سے، اور واقعہ قلم کرتاس ہے، وہ دو ہی ہو گیا نا، ایک قصہ ہو گیا صلح حدیبیہ کا، ایک انہوں نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو ہے نا جو مخالفت کی ہے نا، میں نے وہ بات کہی تھی کہ ان کی باتیں نہیں مانی، جو بات تھی نا صلح حدیبیہ کی، وہ تو آپ نے دیکھا کہ ہر شخص جانتا کہ حضرت عمر نے دینی غیرت کا مظاہرہ کیا، وہ جڑ رہے تھے کہ یہ کفار ہے مکہ سے ہمیں روکنے والے، جن کو ہم نے اتنی شکستیں دی، اللہ کے رسول آپ سچے ہیں، نبی ہیں، کیوں ان سے یہ دب کر صلح کر دی؟ حضور اپنی جگہ حکمت کو جانتے تھے، بعد میں حضرت عمر کو بھی سمجھ آ گئی کہ ٹھیک کیا تھا آپ نے۔ وہ تو ناراضگی خود حضور کی محبت کی وجہ سے تھی کہ آپ نبی ہوتے ہوئے کیوں جھک رہے ہیں، طرح کوئی بد بھی نہیں تھی، ایسی باتیں جو ہیں اور جذبے سے کی۔ جو کاغذ قلم کی بات ہے وہ ٹھیک ہے، میں نے صاحب بتایا کہ ابن حزم کہتے ہیں یہ حضرت عمر ان کا بہت بڑا قصور ہے، بڑی غلطی ہے، انہیں روکنا نہیں چاہیے تھا، اس میں ہم بہانے نہیں بنائیں گے، جو رسول علیہ السلام کرنا چاہتے ہیں وہی ٹھیک ہے، مگر اس سے کوئی کفر تو لازم نہیں آتا، آدمی سے بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ آدم علیہ السلام کی طرف ہی رخ کریں کہ اللہ سے سنا تھا، جنت میں تھے، پھر حکم توڑ دیا، واسہ آدم ربا کیا بے ایمان ہو گئے، وہ انسان غصے میں آ جاتا۔ تو انہوں نے کہا حضور کو کیوں تکلیف دینی ہے، اس میں ہم زیادہ بحث کیا کریں، جو حق کی بات تھی کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے ایک بڑے عالم کے حوالے سے بتا دیا کہ حق وہی تھا جو حضور چاہتے تھے، لکھا جاتا، مگر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ انہی حدیثوں میں کہ آپ حضرت ابوبکر کا لکھنا چاہتے تھے، آپ نے کہا بلاؤ اس کو، میں اس کے لیے لکھ دوں تاکہ کوئی جھگڑا نہ کرے، اس لیے ماننی ہے یہ صحاحتی حدیث ہیں تو پھر مانے کہ لکھنے کا ارادہ حضرت ابوبکر کے لیے، اور اگر نہیں مانتی تو سارے کسے کو جھوٹا کہیں کہ کوئی کاغذ قلم نہیں مانگا تھا، ایک طرف لگنا چاہیے نا، یہ نہیں کہ ایک ٹکڑا لے لیا اور باقی چھوڑ دیا۔ جی
ہم تو جو ہے نا، ہم تو کہتے ہیں نا اہل تشیع حضرات تو کہتے ہیں نا کہ سیاست کی جو کتاب آپ جو ہے نا شاہ صاحب ناشیہ حضرات کی بات کریں، آپ جو کہتے ہیں نا شیعہ حضرات کو کیا ایسا نہ کہیں، وہ بھی میرے بھائی ہیں، وہ بھی اپنی بات کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، یہ شیعہ حضرات کا حوالہ دینے کی ضرورت ہے، جو بھی سمجھنا چاہتا ہے ان کی جو بات صحیح ہوگی کہیں گے، درست کیوں نہیں مانی؟ اچھا ایک علامہ صاحب سوال یہ ہے کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، ٹھیک ہے، یہ قانون کی حضرت یہ ہر انسان پہ جو ہے نا لاگو ہے، ایک انسان کا قتل یہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور یہ جو جنگ جمل ہوئی ہے، جنگ سفین ہوئی ہے، اس میں جو ہے تقریباً 70,000 کسی کتاب میں 70,000 لکھا ہوا ہے، کسی کتاب میں 1 لاکھ جو ہے نا لکھا ہوا ہے کہ صحابہ جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، کیا ان کا خون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات انصاف نہیں کرے گی؟ نجم شاہ صاحب یہ جو ہے نا کہ اتنے قتل ہوئے، کوئی 17,000 ہی صرف کہتا ہے، کوئی لاکھ آپ کہتے ہیں، کوئی کون گنتی کرتا رہا تھا، بہرحال قتل و غارت تو بہت ہوئی، جنگ جو تھی جمل بھی صفین بھی نارون بہت مارے گئے، کوئی شک نہیں، آپ نے جیسے فرمایا ایک ہی مارا جاتا پھر بھی بڑی بری بات، مگر مسئلہ تو یہ ہے کہ مارنے والے کیوں مار رہے تھے، مرنے والے کیوں مر رہے تھے، یہ فیصلہ نیت کا عالم الغیب و شہادہ کر سکتا ہے۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیوں مارے جا رہے؟ اب ام المومنین حضرت طلحہ زبیر اس لیے رنجیدہ تھے کہ مدینہ تو رسول میں رسول اللہ کا داماد اس طرح ظلم سے مارا گیا اور قاتلوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا جا سکا، وہ اس غم میں بیچارے مدہوش ہو گئے، حواس ان کے ختم ہو گئے کہ مدینہ میں اور حضور کا داماد اور اس عمر میں اس طرح ظلم سے مارا گیا، اس غصے میں وہ چل پڑے کہ بدلہ لینا چاہیے۔ اب ہم کہتے ہیں، صاف کہتا ہوں کہ ان کو بصرہ جانے کا کوئی حق نہیں تھا، وہاں کیا کرنا تھا؟ امیر المومنین تو مدینہ میں تھے، وہاں جا کر مطالبہ کرتے، اور اگر یہ خود ہی قصاص لینا چاہتے تھے تو مسعود DSC اتنا بڑا کٹڑ وہ بھی کہتا کہ یہ ظلم تھا، رعایا کو کیا حق ہے کہ وہ خود ہی انتقام لیتی ہے، اس طرح تو انارکی پھیل جائے گی۔ تو بہرحال ان کے قدم کو کوئی صحیح نہیں سمجھا، بات سچی جو کہہ دینی ہے، مگر اس سے یہ بھی نہیں لازم تھا کہ ایمان گیا، وہ حالات ایسے پیدا ہوتے۔ اب آپ قرآن کی طرف شاہ صاحب آئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی نہیں پکڑی، ہارون علیہ السلام سر کے بال نہیں پکڑ کر کھینچے، وہ پیغمبر ہے برابر کا، 3 سال بڑا عمر میں، مگر موسیٰ علیہ السلام اس خیال سے کہ میرے بعد اس نے نگرانی نہیں کیا، قوم تباہ ہو گئی، بچڑے کی پوجا وقتی طور پر رنج میں آ گیا۔ اب کس کو آپ کافر کہیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کس کو؟ آپ بشروں کو بشر سمجھ کر ہی بات کریں کہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، آپ کا کوئی قریبی مارا جائے ظلم و ستم سے اور آپ غصے سے بے قابو ہو جائیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے اس خاندان کے آدمی کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا، قتل کرنے والے کو وزیر بن گیا، کو حالات تو ایسے ہی پیدا ہوئے۔ اب امیر المومنین پر بھی شبہ بڑھ گیا کہ مالک اشتر کو گورنر بنا دیا، محمد بن ابی بکر کو، لوگوں کو موقع مل گیا کہ اگر ان کا دخل نہیں کیا ان کو کیا بنایا۔ حالات ایسے پیدا ہوا کہ عام لوگ جو تھے ان کی عقل نے جواب دے دیا کہ علی نے قاتلوں کو کیوں ساتھ رکھا، ادھر ویسے اتنے چوٹی کے لوگ طلحہ اور زبیر حضرت عمر المومنین جیسے، تو ان حالات کو دیکھتے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا تھا اس میں سب معذور تھے۔ اپنی عام پبلک کیا کرتی، لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھا کہ حضرت عثمان کے ساتھ یہ کیا ہوا، ادھر بڑا ہے ادھر خلیفہ ہے۔ تو ان مشکل حالات میں ہم بھی ہوتے تو شاہ صاحب پتہ نہیں ہماری عقل کیا کرتی۔ اتنے بندے قتل ہوئے ہیں، مارے گئے، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات جو انصاف تو کرے گی نا، ان کے نہیں قتل شاہ صاحب، میں یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ قتل اللہ نے کہا نا میں یقتل مؤمنا متعمدا، جان بوجھ کر کے اس مسلمان کو مارنا ہی ہے، میں نے وہ قتل کرے تو گناہ وہ ہوتا ہے، ورنہ ہم قصاص میں بھی قتل کرتے ہیں، مرتد ہو جائے اس کو قتل کرتے ہیں، شادی شدہ زانی کو قتل کرتے ہیں، وہ حق پر ہوتا۔ اس لیے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ان ظالموں سے ہم بدلہ لینے کی کر رہے ہیں تو ان کو اس نیت کا ثواب بھی مل سکتا، یہ تو فیصلہ خدا کرے گا نا کہ انہوں نے یہ کام کس نیت سے کیا، یہ قتل نہیں۔ ایک CD میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک عورت تھی، اس نے جو ہے نا بلی کو باندھ دیا تھا اور اس کو دودھ وغیرہ نہیں دیا تھا، وہ مر گئی تھی، ٹھیک ہے نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے وہ خواب میں دیکھا تھا، یہ کیا آپ نے بتایا تھا کہ وہ بلی جو ہے اس عورت کو نوچ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی رحمان و رحیم ہے کہ ایک بلی جو ہے اس کو اس نے کھانا نہیں دیا تو وہ عورت کو ہمیشہ نوچتی رہے گی، اور یہ جو 60-70,000 صحابہ شہید ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے بارے میں جو انصاف نہیں کرے گی؟ نہیں، بالکل انصاف کرے گی، اللہ عادل و رحیم ہے، مگر دیکھے گا نا اللہ تعالیٰ کہ وہ بلی مارنے والی نے کیا ظلم کیا کہ نہ چھوڑا کہ وہ بیچاری کوئی کھاتی پیتی، نہ اس کو ہلاک ہی کیا، چیخ چیخ کر سوکھ سوکھ کر مر گئی، اب اللہ نے اس کو سزا ہی دینی۔ اگر ان لوگوں کی نیتیں بھی ایسی ہی نکلیں تو ہم کو شاہ صاحب پریشان ہونے کی کیا ضرورت، عادل خدا جانتا پکڑ لے گا، میں کب کہتا ہوں نہیں پکڑے گا،
اور اگر اس نے سمجھا کہ یہ بیچارے معذور تھے، اس وجہ سے پریشان تھے، اس رنج میں انہوں نے قدم اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ وہ غلطی بھی معاف کرے گا۔ بڑی بڑی غلطیوں کا شیعہ سنی حدیثوں میں آتا کہ جب اس بندے نے کہا میں نے تو تیرے خوف سے یہ کام کیا تھا، چلو معاف، بڑے بڑے گناہ۔ اس لیے اللہ جانتا ہے کہ کسی شخص نے کس نیت سے کام کیا۔ ہم یہاں بیٹھے کیا فیصلہ کریں؟ اپنے دور میں ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں اخبار مختلف رپورٹیں دیتے ہیں، ٹی وی دیتے ہیں، کچھ اس بات کو سچی مان لیتا ہے، کوئی دوسری کو۔ اپنے دور کی بات ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اصل کیا ہے، اتنی دور کی بات۔ یہ آپ خطرے میں چھلانگ مارتے ہیں کہ 1400 سال کی کہانی ہے، ہر طرف راوی ہیں، راوی پارٹی باز ہیں، کیا اس سے ہم نتیجہ نکالیں کہ ظلم ہوا یا نہیں ہوا؟ نہ کسی نے ان کو عدل کرتے دیکھا، نہ ظلم کرتے دیکھا۔ سنی سنائی باتیں نا، ان پر آپ لڑیں جھگڑے نہ، سنی شیعہ خدا کے لیے اکٹھے ہو جائے۔ رسول کو تو سارے مانتے نا، رسول علیہ السلام کو مان کر کفار کے مقابلہ میں ایک ہو جائے، یہی ایک نسخہ ہے۔ اگر یہ جھگڑا رہا کہ علی کو مانے، انہوں نے کہا ابو بکر کو مانے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اے گرفتار ہے ابو بکر علی ہوشیار بات، اقبال کیا گیا، پھنسے ہوئے ابو بکر علی میں چھوڑ دو، ان باتوں سے کچھ نہیں بنے گا، رسول تو ایک ہی ہے، اس سے جو ملا اس پر عمل کرو، اللہ خیر کرے گا۔ جی شاہ صاحب، ایک دوسرا سوال، یہ سوال تو بہت سارے ہو گئے ہیں کہ حضرت بکر صدیق کے جو والد تھے انہوں نے حضرت بکر صدیق کی بیعت کیوں نہیں کی؟ نہیں، یہ کہاں آپ نے پڑھا کہ اس نے ابو قحافہ نے بیعت نہیں کی؟ کہاں سے آپ نے پڑھا؟ بتائیں نا۔ یہ جو تھے حضرت ابو بکر صدیق کے والد ہے ابو قحافہ، جن کا اصل نام عثمان ہے، آپ کا عبداللہ ہے، یہ کس کتاب میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی؟ بتائیں نا کوئی حوالہ۔ باقی یہ تو آپ جانتے ہیں شاہ صاحب کو اس زمانے میں یہ نہیں ہے کہ مرد اور جا کر بیعت کرتا تھا، قبیلوں کے سردار بیعت کرتے تھے، اہل الحل وقت جب لوگ مان لیتے تھے، ساری امت مان لیتی تھی کہ ٹھیک، پارلیمنٹ صدر کو منتخب کر رہی تھی، وہ ساری امت کا ہی سمجھا جاتا ہے انتخاب انہوں نے کر لی، ایک ایک آدمی کب بیعت کر رہا ہے؟ نہ یہ کوئی طریقہ، یہی ہے کہ وہ مخالفت نہ کرے، کوئی مقابلے میں نہ اٹھ کھڑا ہو، سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی بیعت میں شامل۔ اب ابو قحافہ کے بارے میں اگر آپ نے کہیں پڑھا نا تو وہ بتا دیں نا، اس کو دیکھیں کہ کیوں اس نے بیعت نہیں بیٹے کی۔ انشاءاللہ جی میں آپ کو بتا دوں۔ ہاں، یہ حوالہ یہ نوٹ کرتے ہیں جن چیزوں کے حوالے اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ بڑی خوشی ہوئی ہے، یہ چیزیں صاف ہونی تھی، طرفداری نہیں ہونی چاہیے، جو غلطی ہوئی ہے غلطی، مگر غلطی کو ہم کفر نہ بڑھا لیں کہ وہ اسلام سے نکل گیا، غلطی بڑے بڑے گناہ ہو جاتے، زنا ہو جاتا، چوریاں ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا جنہوں نے امیر المومنین سے جنگ کی ہے، اس پر ہی آپ شیعہ حضرات کی کتابیں پڑھیں، دوسرے پوچھیں ان کے ساتھ سلوک کیا کیا، ان کے جو مرے تھے یا ان کے قیدی تھے ان کے وہ برتاؤ کیا جو مکے کے کافروں کے ساتھ حضور نے کیا؟ نہیں، ان کے جنازے پڑھے، ان کو خود دفن کیا، ان کی بیویاں جو تھیں ان کو اور ان کے خاندانوں کو میراث دی، بالکل مسلمانوں والا سلوک کیا، جنگ جمل صفین۔ اس کے بعد کیا فیصلہ چاہتے ہیں کہ خود جن کے ساتھ جنگ کی ہے انہوں نے ان کے ساتھ سیرت جو ہے مسلمانوں والی اختیار کی، ان کو مسلمان سمجھا، ان کے کلمے کا احترام کیا، باقاعدہ نماز جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کیا، بلکہ خوارج تک کے بارے میں جو ارانیہ گالیاں دیتے تھے حضرت امیر المومنین کافر کہتے تھے، جن کو شیعہ سنی دونوں کہتے یہ تو اسلام سے نکل گئے، ان کے بارے میں آپ میرا العقول میں دیکھ، بہار الانوار میں دیکھیں، پوچھا کیا ہے یہ، فرمایا نہ کافر ہے نہ مشرک ہیں، میرے بھائی ہے، میرے خلاف انہوں نے بغاوت کی، اخبار ہونا بغاوت ہے۔ اس لیے خدا کے لیے یہ باتیں نا اس کو ٹھنڈی کریں، آگ بڑی لگی ہے، مسلمان تباہ ہو رہے ہیں۔ اب میری اس کوشش کو سارے برا بنا رہے ہیں، کوئی میرے خلاف میٹنگیں کر رہا ہے کہ اس کو مرتد قرار دیا جائے، ایک طرف آپ لوگ ہیں جو یہ بات، میں کہتا ہوں اس آگ کو بجھاؤ، چھوڑو ان قصوں کو، قرآن کو لو، اللہ کے رسول کو لو، اور کافروں کے مقابلے میں ایک ہو جاؤ۔ دین کی جو بنیادی باتیں جس پر اگر عمل کریں تو وقت ہی نہیں ہے ان جھگڑوں کے لیے۔ 999 باتیں شیعہ سنی میں ایک ہے، نیک ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، نعمتوں کا حق ادا کرو، مسکینوں کے حقوق دو، وہ تو ہم کرتے کراتے نہیں، کسی میں کوئی کردار نہیں، جھگڑے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے کیا تھا، تو اللہ کے پاس چلے گئے، بھگت رہے ہوں گے۔ جی علامہ صاحب، ہم جو شالت شیعہ ہیں ہم تو کسی کو کافر وغیرہ نہیں کہتے، جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ہم کسی کو کافر وغیرہ نہیں کہتے، بلکہ لوگ ہمیں کافر کہتے تھے۔ الحمدللہ آپ کی جو ہم نے قسطیں سنی ہے، یقین کریں کہ ہمارا دل بہت خوش ہوا، اور ہم ہر نماز میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ اہل سنت بھائی ہمارے تھے۔ بالکل شاہ صاحب، میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا، اپنے دین اور ایمان کی وجہ سے ہر مجلس میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ شیعہ کوئی کافر نہیں، جو باتیں انہوں نے سنی اس کی وجہ سے اگر کچھ لوگوں کو برا کہتے ہیں یہ کفر کوئی نہیں، آپ کہہ دیں وہ غلط باتوں پر
میں صاف کہتا ہوں کافر ہونے کی دلیل بتاؤ نا. رسول کو نہیں مانتے, کتاب کو, اللہ کو نہیں مانتے, کافر کوئی نہیں. بلکہ اسی طرح بریلوی, دیوبندی, سب کا کہتا ہوں کہ کسی گروہ کو کافر نہ کہو. یہ کلمہ پڑھے ہوئے ہیں, کلمہ پڑھنے کے بعد بھی آپ مسلمان نہیں مانتے, پھر گرنتھ پڑھے, ہندوؤں کے وید پڑھیں گے تو مسلمان مانیں گے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, سب مسلم ہیں, بھائی ہیں. نمازیں میں کہتا ہوں شیعہ عالم پڑھا رہا, پیچھے پڑھو. اور میرے ساتھی پڑھتے, میں خود پڑھتا ہوں کئی مرتبہ, انہیں کہا وہ میرے پیچھے آ کر پڑھتے ہیں. میری دعوت پوری دنیا ہے اسلام کو یہی, ایک ہو جاؤ, بالکل تم ایک ہو, ایک رسول کی امت ہو. جس کا دین ہے وہ تو ایک ہی ہے نا ہمارا. یہ اس کے ساتھی یا دوسرے جو سمجھتا اچھے ہیں وہ عزت کرتا ہے, جو سمجھتے نہیں بگڑ گئے تھے وہ برا کہتا. یہ بات کی باتیں ہیں. الحمدللہ رسول کریم علیہ السلام پر سب متحد. یا آخر میں شاہ صاحب ایک بات ایمان تازہ کرنے کے لیے دہرا دوں کہ بہت بڑے بزرگ ہیں اہل سنت کے, اہل حدیث تو ان سے ناراض ہیں مگر ہیں بزرگ. شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی وہ لکھتے ہیں کہ میرے شہر میں ایک عالم دین تھا, میں اس سے ناراض, میں نہیں اس سے ملتا تھا کیونکہ وہ میرے مرشد, میرے پیر شیخ ابو مدین مغربی کو اچھا نہیں جانتا تھا. اب وہ خود کہتے ہیں کہ خواب میں مجھے زیارت ہوئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو حضور کو میں نے سخت ناراضگی میں دیکھا, اور آپ نے کہا تو شیخ اکبر فلاں عالم کو اچھا نہیں جانتا. میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا وہ میرے شیخ کو اچھا نہیں جانتا. حضور نے فرمایا وہ تیرے شیخ کو اچھا نہیں جانتا, مجھے نبی نہیں مانتا, کب سے یہ دین بنا کہ تیرے شیخ کو مانے؟ میرا مجھ پر ایمان رکھتا ہے, اس رشتے کا تجھے لحاظ نہیں. فرماتے ہیں صبح جا کر معافی مانگ, اس سے صلح کی. فرمایا کن باتوں میں تم بنے پڑے ہوئے کو اس کو نہیں مانتا, اس کو نہیں, میری بات کرو کہ مجھے مانتا ہی. اس لیے جو شاہ صاحب اللہ کے رسول کو مانتا ہے, آخری نبی تسلیم کرتا ہے, وہ آپ کے جھنڈے چلے جائے, کوئی بات نہیں. اس کی کوئی بات غلط ہوگی, کہیں گے بھائی یہ بات آپ کی غلط ہے, مگر یہ باتیں کفر نہیں. آپ اس پر مجھے پھانسی دے دیں, میرے خلاف فتوے دیں, جو جی چاہ کرتا ہے. میں تو اللہ کی رضا کے لیے. شاہ صاحب بہت